یعنی میری بات یاد رکھیے گا اپنے بزرگوں سے دستے ادب جوڑ کے، کیونکہ بزرگوں سے سیکھا ہے اور جوانوں کے حوالے پیغام کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا یہ ایک پوری سازش ہو رہی ہے کہ جو آپ کا نصاب مجلس ہے اس کے خلاف بول کے ذہنوں کو خراب کیا جائے. آپ کی مجلس کیسے شروع ہوتی تھی؟ حدیث قصہ. نہیں سمجھ رہے؟ اس پہ حملے ہو چکے، یہ جھوٹی ہے. پھر مجلس میں کیا پڑھا جاتا تھا؟ فضائل اہل بیت. اس پہ حملہ ہوا. کب تک پڑھیں گے؟ سمجھو، یعنی اس کے بدلے کسی اور کو لائے. پھر مصائب تو ہمارے بنیادی مجلس کا جز تھے نا. تو وہ بیٹھا بدتمیز عالم کہہ رہا ہے ممبر پہ کہ تم بی بی سکینہ کو رو رہے ہو اور فلاں ملکی بچیوں کو نہیں رو رہے. نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ آپ کی بنیادیں کتنی کھوکھلی ہو رہی ہیں اسے سنیے. اسی طرح وہ ایک اور بے ادب عالم کہہ رہا ہے کہ تم اگر جلوس میں جاؤ تو تم اس وقت حقیقی عزادار ہو جب ایک ہاتھ میں عباس کا علم ہو اور دوسرے ہاتھ میں فلاں ملک کا جھنڈا ہو. اگر نہیں تو تم حقیقی عزادار نہیں. سمجھے آخری جملہ تقریر کا. اسی طرح ایک چیز بچی تھی، وہ تھی سوسخانی. اس میں بھی کہہ دیا انیس و دبیر تو بڑے بے ادب تھے اور توہین اہل بیت کرتے تھے. کچھ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یعنی پورا آپ کا نصاب برباد کر کے رکھ دیا. اب بتائیے کیا پڑھیں؟ فضائل ہم نہ پڑھیں، مصائب میں ہم فلسطین کی بچیوں کو روئے. بولے نا اگر سمجھ رہے تو. اچھا، انیس و دبیر کو اس لیے نہ پڑھے کیونکہ انہوں نے توہین. اب کیا پڑھیں؟ نہ فضائل پڑھیں، نہ مصائب پڑھیں، نہ انیس و دبیر. کیا پڑھیں؟ حدیث قصہ بھی نہ پڑھیں. اچھا، علم بھی ہٹا دے. کیوں؟ یہ دیکھیے گا، یہ اس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ دن دور نہیں ہے کہ ان عزاخانوں میں آپ کو جھنڈے نظر آئیں گے. اور یہ دن دور نہیں ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. جس طرف چل رہی ہے بات میں اس کے مطابق کر رہا ہوں. خبردار ایسی باتوں سے محفوظ رہیے. جو بزرگوں سے عزاداری آئی ہے اسی عزاداری پہ رہنا ہے اور اسی پہ قائم رہنا ہے. ختم ہو گئی بات. کہتے نہیں فضائل علی سے توحید کو خطرہ ہے. آپ اپنی توحید اچھی کیجئے، علم کلام پڑھیے، اچھے طرح علم کلام پڑھیے اور اپنے مجمع کو چلیے. فضائل آپ نہیں پڑھتے، اللہ ہی کے فضائل پڑھ دیجئے. کچھ تو پڑھیں.